اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بیماریاں دو قسم کی ہیں، ایک جسمانی بیماری اور ایک روحانی بیماری۔ جسمانی بیماری وہ ہے کہ جو ہمارے جسم کو لگ جاتی ہے، اور روحانی بیماری وہ ہے جو ہمارے ایمان کو لگ جاتی ہے، اور وہ نفس ہے، اور اس نفس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اگر کسی بندے کو کوئی جسمانی بیماری لگی ہو تو وہ کسی سے رابطہ کرتا ہے، کسی ڈاکٹر سے پوچھتا ہے، کسی معالج سے پوچھتا ہے، یا وہ لوگ جن کو کسی سے آرام آیا ہوتا ہے، فرق پڑا ہوتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں یا تو فلاں بندے کے پاس چلا جا، تجھے وہاں سے آرام آ جائے گا۔ اسی طرح جو روحانی بیماری ہے نا، اس کے لیے دین کے لوگ، دیندار لوگ، نمازی، پرہیزی، اولیاء اعظام، ان کے پاس جانا پڑتا ہے، دین کو سٹڈی کرنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نفس کے حوالے سے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جلال الدین رومی کو اپنا مرشد تصور کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی میں نے جلال الدین رومی سے پوچھا جی کہ نفس کو کس طرح مارا جا سکتا ہے، تو جلال الدین رومی بھی پایا کہ بزرگ ہے، لیکن انہوں نے بھی علامہ اقبال صاحب کو مشورہ دیا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ شیخ فرید الدین عطار کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ کس طرح نفس کو مارنا ہے۔ علامہ اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ میں شیخ فرید الدین عطار کے پاس چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ پتر نفس نو مارنا بہت اوکھا ہے، یہ مردہ نہیں، لیکن اگر 3 ہتھیار بندے کے پاس ہو تو یہ مر بھی جاتا ہے۔ باج فقیراں کسے نہ ماریا، چور اندر دا باہو۔ وہ کہتے ہیں جی 3 ہتھیار اگر بندے کے پاس ہوں تو یہ نفس مر جاتا ہے۔ اول ہتھیار ہے خنجر خاموشی، نمبر 2 تلوار جو یعنی کہ بھوک کی تلوار، اور نمبر 3 ہے نیزہ تنہائی یا ترک وجود۔ اب ہے یہ خنجر خاموشی، وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو چپ کر لے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک بندہ یہ زبان نہیں کھولتا تب تک اس کا اندر ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے جب تک آپ یہ 2 جبڑوں کے درمیان میں جو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، اس کو نہیں نہ ہلائیں جلائیں گے، تب تک کسی بندے کو آپ کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا آپ کیا ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں دین کے لحاظ سے، اپنا اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ کہیں پہ کوئی کہکہ لگائیں گے، کوئی بات ہوگی، کوئی غلط بات ہوگی، آپ اس کا ساتھ دیں گے، آپ کی زبان ہلے جلے گی، تو وہ آپ کا نفس آپ سے کروا رہا ہے، وہ پھر آپ کا نفس مرا نہیں، کیونکہ وہ غلط بات کی تائید کر رہا ہے۔ اگر کہیں غلط بات ہو رہی ہے، آپ اس میں لقمہ نہ دیں، چپ کر کے خاموشی سے بیٹھے رہے، وہاں سے نکل جائیں، تو سمجھے آپ نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا، آپ کو وہ بات بری لگی ہے۔ اور دوسری بات تھی کہ تلوار جو، بھوک کی تلوار، کہ یہ جو نفس ہے نا، اس کو بھوک سے ماریں، اس کو بھوکا رکھیں، اس کو بھوکا رکھیں، روزے رکھیں، جو دین اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، روزے رکھیں، روزے سے بھی یہ مر جاتا ہے، لیکن روزے وہ رکھیں کہ جو روزے، یہ نہیں کہ روزہ بھی رکھ لیا، جھوٹ چگلی چگاری سارا کچھ کر لیا تو کہیں جی ہمارا روزہ ہے، اس طرح روزہ بھی نہیں ہوتا، اس کو بھوک سے ماریں۔ اور نمبر جو 3 آپ نے فرمایا تھا کہ نیزہ تنہائی یا ترک وجود، جو نیزہ تنہائی ہے، تنہائی سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو علیحدہ کریں اس کی یاد کے لیے، اللہ عز و جل کی یاد کے لیے، اور جو تنہائی کی بہترین جگہ ہے وہ ہے مسجد۔
مسجد میں جائیں، اللہ کو یاد کریں، وہ تنہائی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر بار کہیں اندر باہر جائیں تنہائی، تو اپنی تنہائی کو پاک رکھیں، کیونکہ تنہائی کو پاک رکھنا بڑا مشکل ہے۔ تنہائی کو پاک رکھیں گے تو اس کے ساتھ بھی آپ نفس کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ اور ترک وجود ہے کہ یعنی کہ تنہائی ایک بہترین جگہ جو ہے نا وہ مسجد ہے، یا پھر ایک کامل مرشد کا آستانہ، کامل ولی کامل کا آستانہ جو ہے وہ ہے بہترین جگہ۔ اور جو ترک وجود کی تعلیم ہے وہ ولی کامل سے ہی ملتی ہے۔ آج بھی اگرچہ زمانے میں تھوڑے لوگ موجود ہیں، ولی کامل موجود ہے، لیکن بڑی کم تعداد میں۔ ویسے تو آپ کو جگہ جگہ پہ مل جائیں گے، لیکن جو ولی کامل جن کے الفاظ کی تاثیر سے تقدیر بدل جاتی ہے، وہ لوگ بہت تھوڑے۔ وہ الفاظ کیا، وہ تو نظر ماریں تو بندے کی قسمت کایا پلٹ جاتی۔ تو یہ تین چیزیں تھیں جو شیخ فرید الدین عطار نے علامہ صاحب کو بیان کی تھیں کہ بیٹا ان تین چیزوں کے اوپر، یہ تین ہتھیار جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لو: خنجر خاموشی، تلوار جو اور نیزہ تنہائی، ترک وجود۔ تو آپ نفس کے اوپر قابو پا لو گے، اور نفس کے اوپر قابو پانا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اتنی ہی دور ہے کہ ایک پاؤں آپ کا نفس کے اوپر ہے تو دوسرا پاؤں جنت میں ہے۔ نفس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ وما علینا الا البلاغ۔